جب وہ تقریریں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم انصاف دیتے ہیں. کیا یہی انصاف ہے ہم لوگوں کے لیے؟ ہم جب بیرون ملک اپنا زار مبادلہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالتے ہیں، اور گاؤں علاقے کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ ہم چلے جائیں تو پیچھے ہمارے مال جو ہیں، مال ہے، مکان ہیں، جائیدادیں ہیں، اس طرح اس کو اڑپ کیا جاتا ہے. کوئی آپ کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قربان حسین ہے. سرخی رائش پذیر ہاں. انگلینڈ آنا جانے ہیں سارے اساں ساری فیملی. 2010-11 وچ محمد عارف دودھ پلاٹ والے نے ہماری ملکیت رقبے وچ زبردستی سینہ زوری نال بلیڈ ماری کے سڑک نکالنے کی کوشش کی سی. تے اس نے خلاف میں دعویٰ عدالت دیوانی عدالت میں دائر کیتا. تے پھر اس کی عارف کی یا اس نے ساتھیاں کی محکمہ مال والے نے اس وقت 9-10-11 وچ ہدایت کی تھی کہ ملکیت رقبے چوں شاید شملات سڑک نہیں نکلی سکن گی. تو پھر اس نے رات 2010 وچ رات نے وقت اپنے ساتھی کم از کم 15-20 ساتھیوں کے ہمراہ رقبہ شملات میں زبردستی پلیٹ مارنے شروع کیے. اور مجھے رات کو جب پتہ چلا تو تھانے میں درخواست دی اور انہوں نے فوری اس کام کو بند کروایا اور ان کے خلاف پرچہ درج کروایا ہو گیا. اس کے بعد یہ دونوں کیس ملکیت اور میں نے شملات کا بھی خطرہ نمبر 972 من کا کیس دائر عدالت دیوانی کر دیا. تو اس کے بعد یہ دونوں کیس ملکیت اور شملات کا دونوں چلتے رہے دیوانی عدالت میں. تو جب فیصلے کا وقت آیا تو سول جج صاحب رجال نے رقبہ شملات کے لیے پہلے اہل کمیشن مقرر کیا. تو اہل کمیشن نے موقع پر جا کے رپورٹ کی اور موجودہ لوگوں سے بھی دریافت کیا اور جگہ کا بھی معائنہ کیا. تو اہل کمیشن نے اپنی رپورٹ میں تحریر کیا کہ یہاں پر سڑک کا کوئی وجود نہ ہے اور نہ ہی کوئی سڑک. یہ شارٹ کٹ، یہ لوگ رہنے والے شارٹ کٹ راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پہلے سے یہاں سڑک کا کوئی وجود موجود نہ ہے، نہ قسم کی کوئی چیز ملتی ہے جس سے پتہ چلے کہ سڑک ہے. تو اس کے بعد وہ جج صاحب سول جج صاحب نے فیصلہ شملات 972 من کا میرے حق میں دے دیا. ہمارے والد اور میرے حق میں مختار تھا والد کا اس وقت، تو حق میں دیا. تو وہ فیصلہ یہ عارف وغیرہ جو ہیں یہ انہوں نے اپیل در اپیل سپریم کورٹ تک لے گئے. وہاں تک یہ سول کورٹ کی ڈگری اور فیصلہ اور ڈگری بحال رہے، پرچہ ڈگری بحال رہے. اور اس کے بعد جو ملکیت کا تھا وہ بھی سول کورٹ نے 2020 میں اہل کمیشن مقرر کیا. وہ اس اہل کمیشن مقرر کر کے اس کو بھیجا جائے وقوع پر اراضی مداویہ میں. اور جب اس نے بھی دیکھا تو مسئول مدعی محمد عارف کے جو مختار عام تھا، اس سے اہل کمیشن نے دریافت کیا کہ کس جگہ پر سڑک موجود تھی. تو اس نے کہا وہاں پر موجود تھی، کہ کوئی کسی جگہ پر اشارہ کیا. تو جس جگہ پر اس نے عارف کے مختار نے اشارہ کیا، اس جگہ کے حوالے سے اہل کمیشن نے لکھا کہ یہاں جہاں یہ بتا رہا ہے مختار عام بتا رہا ہے اس جگہ پر سڑک کیا انسان کا گزرنا بھی مشکل ہے. تو یہاں کوئی سڑک کا وجود نہ ہے، نہ کوئی آثار ملتے ہیں. تو اس رپورٹ اہل کمیشن کی رپورٹ پر ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلہ دیا کہ یہاں کوئی سڑک نہ ہے اور یہ ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ آئندہ اس اراضی مداویہ سے نہ گزریں اور نہ ہی سڑک بنانے کی کوشش کریں. تو وہ ڈگری بھی حتمی ہوگی 2020 میں. جب 2020 میں حتمی ہوئی، دونوں ڈگریاں حتمی ہو گئی تھیں، تو میں نے اپنی ضرورت کے مطابق مال مویشیوں کے لیے باڑہ بندی بنانے کے لیے دیواریں، چھوٹی دیواریں اور جالہ بندی ٹی آرن اور 12 فٹ کے 3 عدد گیٹ لگائے 2020 میں فیصلہ جات کے بعد. جب گیٹ لگائے اور محمد عارف منگا وہ گھر میں موجود بھی تھا،
اس نے مجھے کوئی نوک ٹوک نہیں کیا۔ اب 3-4 سال بعد یہ محمد عارف کا لڑکا عباس عارف ہے، جو ڈرگ ڈیلر ہے اور منشیات کا بھی کاروبار کرتا ہے، منی لانڈرنگ کا بھی بہت ماہر ہے، اور اس نے یہاں پر لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ کرائے پر لے کر یہ کام کروایا کہ 2 مشینیں لگوائیں۔ پہلے تو 2-3 دن بازار میں افواہیں پھیلائیں کہ سرکاری طور پر یہ جگہ سڑک کے لیے منظور ہو چکی ہے۔ تو میں تو انگلینڈ میں تھا، میرا بھائی، میری پوری فیملی انگلینڈ میں تھی، میرا بڑا بھائی یہاں بوڑھا شخص تھا، وہ ادھر موجود تھا، تو اس کو بھی ان باتوں سے اطمینان دیا، اس کو بھی ان باتوں سے یقین دلایا گیا کہ واقعی سرکاری طور پر یہ سڑک منظور ہو چکی ہے۔ تو ہمیں جب پتہ چلا تو ہم نے منسٹر صاحب چودھری اظہر صادق سے رابطہ کیا، تو انہوں نے اس وقت مخلصانہ طور پر ہماری مدد کی اور وہ مشینیں بند کروائیں موقع جائے وقوع سے۔ تو اب یہ جب ہم واپس آئے تو دوسرے دن مختار جو عارف کا مختار ہے، انہوں اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے خلاف، ہم تو 3 سپتمبر کو میں اور میرا بھائی اور بیٹا، ہم 3 ٹکٹ کٹا کر وہاں انگلینڈ سے یہاں پہنچے، اور 3 سپتمبر کو جب یہاں پہنچے تو 4 تاریخ کو ان لوگوں نے ہمارے خلاف اسٹے آرڈر جاری کروا دیا، جو ابھی چل رہا ہے۔ تو ہم نے محکمہ مال اور پوری انتظامیہ سے پوری طرح کوشش کی کہ یہ معاملہ حل ہوئے اور تھانے میں ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے، مگر کوئی ہماری مدد کے لیے، انتظامیہ کا کوئی شخص ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہے، بلکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ معاف کر دو، ان کو معاف کر دو۔ کیسے معاف کر دوں کہ جب ہمارے پاس اتنا بڑا ظلم کیا گیا اور میرا نقصان بھی کرایا، ان لوگوں نے کرایا، اور دیوانی عدالتوں کے جو فیصلے تھے سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، ان سب فیصلوں کی توہین عدالت کا بھی مرتکب ہوئے ہیں، اور اب ہم انہیں کیسے معاف کر دیں؟ کیا عدالتوں کے فیصلوں پر اسی طرح عمل درآمد کیا جاتا ہے؟ انتظامیہ ایسے ہی کراتی ہے، اور میں نے تمام عدالتوں کے فیصلہ جات انتظامیہ، تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کو دیے، پڑھائے اور پڑھے انہوں نے، اور پڑھ کر پھر بھی نائب تحصیلدار موقع پر کہتا ہے کہ یہاں گیٹ موجود نہ ہیں، جبکہ گیٹ اس وقت بھی، اب 2 ماہ گزر چکے ہیں، اب بھی وہ گیٹ وہاں موجود پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سراسر عدالت کے فیصلوں کی توہین کی، خلاف ورزی اور توہین عدالت کا کام مرتکب ہوئے ہیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ جا کر موقع پر بھی جائے وقوع کو دیکھیں اور اس کا ریکارڈنگ کریں، اور گیٹ جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے کہ واقعی انہوں نے گیٹ توڑے ہیں یا نہیں توڑے، اور وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور کس طرح انہوں نے بے دردی سے ہمارے املاک کو نقصان پہنچایا۔ یہ ہے میری، اور میں درخواست کرتا ہوں ان تمام انتظامیہ سے اور بڑے بڑے آفیسر جو سیکرٹری مال بھی ہیں ان کو بھی، اور محکمہ پولیس کے بڑے افسران کو بھی، اور جناب وزیر اعظم صاحب کو، کہ کیا یہی انصاف ہم بیرون ملک رہنے والوں کو، یہی انصاف آپ دیتے ہیں؟ آپ کی ریاست میں یہی انصاف ہے کہ جو باہر مزدوری کے لوگ جاتے ہیں ان کے گھروں اور ان کی املاک کو اس طرح پامال کیا جاتا ہے؟ کیا آپ